بیٹا موقع کی مناسبت سے ہم نے اس دن آپ سے کہا تھا کہ ہم کچھ گفتگو کریں گے، تو یہاں پہ ہم مختصراً بیٹا چونکہ عشرہ آل رسول، محبت آل رسول اور مودت آل رسول چل رہا ہے، تو ہمیں اس حوالے سے کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے مطابق بیٹا آگے ہمیں اپنی معاملات کو درستگی کی طرف لے کر چلنا ہے۔ سب سے پہلے تو بیٹا ہم ایک تصویر کشی کر لیں کہ عام طور کے اوپر ہمارے ملک پاکستان کے اندر دو طبقات دینی حساب سے نظر آتے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع۔ جیسے ہم بارہا کہہ چکے کہ بیٹا ہم ظہوری ہیں اور ہم نے خود کو شبیری رنگ میں ڈالنا ہے، اور پھر شبیری سے بھی اصل شبیری رنگ میں، یعنی جناب امام حسین علیہ السلام کے کردار میں خود کو ڈھالنا ہے۔ تو ہم نے جب بھی بیٹا گفتگو کرنی ہے، جب بھی سوچنا ہے، اس تفرقے سے ہٹ کر جب تک ہم نہیں سوچیں گے ہم اصل حسینی کردار کو نہیں پا سکیں گے۔ تو خود کو بیٹا ان تفرقوں سے سب سے پہلے تو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر محرم کے دن آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید جو محرم کا دن ہے یہ بس جو ہے نا ایک خاص طبقے کا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو دل میں آل رسول کی محبت رکھتا ہے تو وہ اصل میں حضور سے محبت رکھتا ہے، اور حضور کی محبت اور حضور کی آل کی محبت یہ ایمان کا جزو ہے۔ جس کے دل میں حب آل رسول نہیں ہوگا اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں خلا ہے۔ اور اکثر لوگ حب آل رسول کو ایک اس کو ظاہری معاملات کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، سوال نہیں کروں گا، لیکن اقربا کی مودت کے بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ اب محبت اور چیز ہے اور مودت اور چیز ہے۔ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھے لکھ دے کہ جی بابا حضور، بابا جان، بابا جانی، جانو، جو مرضی لکھ دے، یہ محبت کا اپنا انداز ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے مودت کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ میرے ہر کہے ہوئے بات پر دل و جان سے عمل کرے گا، وہ میرے جو ہے نا کردار کو اپنائے گا، وہ میرے کردار کی حفاظت کرے گا، زبان سے بھی، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ میری مودت کا حق نہیں ادا کرتا۔ تو ہم اس کو محرم الحرام کے حوالے سے اور اس قافلہ قربان جو کہ اپنے جان مال کو اللہ کی برگاہ میں سپرد کر کے جب آگے چل پڑا، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ سے ضرور گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہم نے اس دن ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم گفتگو کریں گے، مصروفیت کی وجہ سے ہم وہ گفتگو نہ کر سکے کہ خطرے کی زد میں پڑ گیا قرآن کا وجود، شبیر گھر سے آیتیں لے کر نکل پڑے۔ اب اس کے دیکھنے کے بیٹا دو رخ ہیں۔ ہم اس شعر کو پھر دہرا دیتے ہیں، کسی بچے کے پاس ہے وہ شعر تو وہ بے شک پوسٹ ایک دفعہ دوبارہ شیئر کر دے کہ خطرے کی زد میں پڑ گیا قرآن کا وجود۔ الفاظ بہت ذو معنی ہے۔ خطرے کی زد میں پڑ گیا قرآن کا وجود، شبیر گھر سے آیتیں لے کر نکل پڑے۔ اب ظاہر میں دیکھیں گے تو اس میں قرآن اور آیتوں کی بات ہے، ساتھ جناب مولا حسین کی بات ہے کہ وہ آیتوں کو لے کر گھر سے نکل پڑے، مطلب کہ جو قرآن کا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے، قرآن کی جو ایک مثال ہے، وہ آل رسول کی کردار کی صورت میں تھا۔ چاہے وہ اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ تھیں، چاہے وہ امام علی اکبر تھے، چاہے وہ امام زین العابدین تھے، چاہے وہ جناب قاسم تھے، چاہے وہ جناب اونا محمد تھے، چاہے وہ بی بی سکینہ تھی، چاہے جو بھی تھے اس قافلے کے اندر، وہ سارے قرآن کی گھٹی پی کر چلے تھے۔ جیسے ہم نے پہلے دن بات کی تھی کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک ہستی آئے، اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہ آئے اور جناب علی سے پوچھتے ہیں کہ یا علی، آپ کو تو حضور کی یاد بہت آتی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد تو اس کی آتی ہے جو بھول جائے، اس کملی والے کو کون بھول سکتا ہے؟ اس کی اداؤں کو، اس کی محبتوں کو
اس کے نازنی انداز کو کون بھول سکتا ہے؟ جس کی آغوش میں دن رات پلے بڑھے اس کو کون بھلا بھول سکتا ہے؟ جس کے سائے میں ہم جوان ہوئے اس کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ جس کی ایک ایک ادا نظر کے سامنے ہو اس کو بھلا کوئی بھلا سکتا ہے؟ میں تو آنکھیں بند کرتا ہوں تو کملی والے کو دیکھتا ہوں اور آنکھیں کھولتا ہوں تو کملی والے کو دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کیا واقعی آپ کو آنکھیں کھولتے ہیں تو نظر آتا ہے، آنکھیں بند کرتے ہیں تو نظر آتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے اپنے اندر محمد ہی نظر آتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میرے اندر کملی والا آ کے سما گیا ہے۔ اور جب آنکھیں کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں محمد کملی والے کو کبھی حسن کے روپ میں، کبھی حسین کے روپ میں، کبھی زینب کے روپ میں، کبھی فاطمہ کے روپ میں۔ یہ چلتی ہوئی آیتیں ہیں قرآن کی، وہ قرآن میرے سینے میں ہے اور اس کی آیتیں سامنے مجھے نظر آتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ قرآن کو لے آؤ۔ جب وہ قرآن کو لے آئے تو آپ نے فرمایا کھولو اس قرآن کو۔ جب قرآن کو کھولا گیا تو فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا جی سورہ فاتحہ۔ کہا بند کر دو، اب کھول لو۔ اب کیا ہے؟ کہا سورہ یاسین۔ کہا بند کر دو، پھر کھول لو۔ اب کیا ہے؟ کہا سورہ رحمان۔ کھول لو، بند کر دو، کھولو۔ اب کیا ہے؟ جی آگے کوئی اور صورت۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اب بند کر لو۔ اب یہ کیا؟ اس نے کہا جی قرآن۔ تو اس نے کہا جب میں کھولتا ہوں تو مجھے ان کی صورت میں اسی قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے، اسی قرآن کی تصویر نظر آتی ہے، ان کے انداز میں، ان کی گفتگو میں مجھے محمد مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، ان کا کردار نظر آتا ہے۔ اور جب میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو میں خود سراپا قرآن بن جاتا ہوں۔ وہ کملی والا میرے اندر صفات کی صورت میں سما چکا ہے۔ تو اب بات ہے قرآن کی، بات ہے آیتوں کی کہ خطرے کی زد میں آ گیا قرآن، شبیر آیتیں لے کر نکل پڑے۔ اب اس کے اوپر آگے ہم گفتگو کو لے کے چلتے ہیں۔ اب جو صاحب قرآن تھا وہ بھی پردہ کر گیا، قرآن کے اوپر پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کرنے والا مولا علی وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئے، دین کو بچاتے بچاتے، دین کی اصل کو، قرآن کی حقیقت کو بچاتے۔ اب معاملہ آ گیا جناب حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے، اب وہ جو قرآن تھی، وہ جو قرآن تھا وہ شبیر کی صورت میں وہاں پر موجود تھا، وہ جو شبیر کے ساتھ کنبہ آل رسول تھا وہ آیتوں کی صورت میں، صورتوں کی صورت میں ان کے ساتھ چلے، اور کفر اور باطل اور یزیدیت وہ ان آیتوں کو مٹانے کے لیے نکلے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ جی وہ اب ان کو بچانے کے لیے نکل پڑے، اور ان کو بچانے کے لیے ان کو کرب و بلا کے اس آزمائش میں سے گزرنا تھا، کرب و بلا کی اس آزمائش میں سے ان کو گزرنا تھا۔ یہاں پہ ہمیں ایک بات کرب و بلا سے یاد آ گئی، ہم نے پہلے بچوں سے یہ بات کی ہوئی ہے لیکن کافی سارے بچے درمیان میں چونکہ نئے آ چکے ہیں، ہم اس بات کو دہرا دیتے ہیں کہ یہ جو کرب و بلا کی زمین ہے اس کا حسین سے اور حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کنبہ تھا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو نسبت، یہ تعلق ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو 72 کی فگر آتی ہے کرب و بلا کے اندر، اس کی نسبت ہے کیا، یہ 72 ہی کیوں ہے؟ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آپ کی سماعت کے اندر روحانی گفتگو، کتابی نہیں، روحانی گفتگو جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، جو کتاب میں نہیں بلکہ کتاب والے کی زبانی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ جب نہ یہ دنیا بنی تھی ابھی تک، نہ آدم کی ابھی تک پیدائش ہوئی تھی، تو اس وقت آسمانی دنیا کے اندر ابلیس کا چرچا تھا، جو اس وقت عزازیل کے نام سے مشہور تھا، اور جو کہ فرشتوں کا اپنی محنت مشقت عبادات کے ذریعے سے تھا تو جنات میں سے، لیکن وہ اس مقام پہ چلا گیا جہاں پہ اس کو فرشتوں کی سروری نصیب ہو گئی۔ تو ایک دن یہ جو شیطان تھا
یہ کسی مقام سے اپنی عبادت و ریاضت کے اندر گزرا تو اس کو وہاں پہ نور کا ایک حالہ نظر آیا. جب اس کو نور کا وہ حالہ نظر آیا تو وہاں پہ اس کو تجسس ہوئی کہ آخر یہ کیا ہے جو میری دسترس سے باہر ہے، جس تک مجھے رسائی نہیں ہو رہی. تو اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں اس پردے کو کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو اتنی تیز نور ہے اس نور میں ہے کیا. تو اللہ پاک کی بارگاہ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں کہا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں ضد کی. ایسی شیطان کو اللہ پاک نے آواز آئی کہ اے عزازیل، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. عزازیل نے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، ضد کی. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسے کرو کہ تم 500 نوری سال جو اس ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے تھے، اس وقت کے حوالے سے تھے، کہ تم 500 سال میری عبادت کرو، سجدے کرو. کچھ تسبیحات بتائی گئیں کہ یہ کرو، پھر اس کے بعد تم جو ہے نا آنا. تو بعد اس نے وہ 500 سال جو بھی اس زمانے کے اس وقت کے حساب سے آسمانی دنیا کے حساب سے تھے، اس نے وہ جب پورے کر کے دوبارہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گیا تو وہاں پہ اس نے اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ، اب میں نے وہ 500 سال پوری کر لی، آپ کا شرط پورا کر لیا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں دکھا تو دوں گا، لیکن تم پھر بھی اس کو ایبزارب نہیں کر پاؤ گے، تم اس کو جو ہے نا ہضم نہیں کر پاؤ گے. اس نے کہا کہ نہیں، میں کر لوں گا. بہر اللہ پاک نے جب اس نور کے حالے سے پردہ اٹھایا تو اس میں سے اس کو صرف جو نظر آیا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظر آیا. کلمہ طیبہ وہاں پر لکھا ہوا تھا. اب اللہ کی ذات کے حوالے سے تو اس کو پتہ تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کا جب اس نے لفظ دیکھا وہاں پہ اس کو حسد ہو گئی. وہ جو آتا ہے نا کہ آدم کے ساتھ اس نے حسد کیا، وہ بعد کی بات تھی. اصل حسد تو تبھی اس کو ہو گیا تھا جب اس نے اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا. جب اس نے وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا تو اس نے وہاں پہ جب حسد کی تو اس نے اللہ پاک سے فرمایا کہ یہ کس کا نام ہے جو آپ کے نام کے ساتھ آ گیا ہے. وہاں پہ اللہ پاک کی بارگاہ کو جب اس نے اعتراض کیا محمد الرسول اللہ کے اوپر تو رب کی بارگاہ میں جلال آیا. اور وہ جو جلال تھا بیٹا، وہ وہاں سے نکلا کائنات کی حدیں پار کرتا 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 نیچے کی طرف نزول کرتا، وہ زمین کو جس کو آج ہم جہاں پہ رہتے ہیں زمین کی طرف آیا. اور زمین میں وہ سیدھا وہ جو تجلی تھی، جیسے ایک آسمانی بجلی گرتی ہے نا تو وہ کسی علاقے کے اندر بادل آتے ہیں، تو جب وہ آسمانی بجلی گرتی ہے تو وہ کسی جگہ پہ جا کے گرتی ہے. جب وہ گرتی ہے اس جگہ کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے. درخت کے اوپر گر جائے تو اس کو چیر کے رکھ دیتی ہے، کسی جگہ پہ اور جگہ پہ گر جائے تو اس کو آگ لگا دیتی ہے، انسان کے اوپر گر جائے تو اس کو کوئلہ بنا دیتی ہے. تو یہ تو ایک آسمانی بجلی ہے جس کو ہم رعد و برق کہتے ہیں. تو جو اللہ کی تجلی وہ اس بارگاہ سے نکلی تو وہ سیدھی بیٹا آ کے کرب و بلا کے اندر جذب ہو گئی. تب اس کا نام کرب و بلا ٹھہرایا گیا. اب یہ جو تھا کہ جی اس کو حضور پاک کے نام کے اوپر ایک وہاں پہ آیا حسد آئی کہ جی یہ حضور کا ہی نام کیوں، عبادت ہے تو میں اتنی کرتا ہوں، میں نے اتنی عبادتیں کی، مجھ سے تو افضل کوئی نہیں، تو یہ نام تو یہاں پہ میرا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، یہاں پہ محمد کا نام کیوں. اب صرف اس سے ایک نام برداشت نہیں ہوا اور اس نے وہاں پہ حسد کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ سے ایک بحث کی. اللہ پاک نے جو تجلی گرائی وہ اس کے اوپر بھی گر سکتی تھی، لیکن اس ابلیس کو دکھانے کے لیے، اس ابلیس کے ماننے والوں کو، جس میں بعد میں یزید آنے تھے، بعد میں شمر آنے تھے، بعد میں ابن زیاد آنے تھے، اور ان جیسے نہ جانے کتنے لوگ آنے تھے، اس سے پہلے نمرود، شداد، فرعون، حامان، یہ ساری مخلوق آنی تھی، ان کو بتانے کے لیے کہ میں نے اس محمد کو کیوں اپنے ساتھ چنا. کیونکہ یہ اللہ پاک نے آنے والے وقت میں دکھانا تھا. ایک چیز یاد رکھیں، ہم اکثر ایک بات سنتے ہوتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ پاتا. الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. بس اس کے اندر گہرائی ہے، اس کے اندر ایک راز ہے کہ جو آل ہوتی ہے
جو نور ہوتا ہے وہ نور ہی ہوتا ہے، وہ نور ہی منتقل ہوتا ہے۔ جب فنائیت ہوتی ہے، جب لعاب دہن اس کی زبان کو چسوایا جاتا ہے تو وہ اس میں بہت کچھ عطا کر دیا جاتا ہے، اپنا آپ اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اب اس شیطان کو بتانے کے لیے کہ میں تمہیں دکھاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ کیوں رکھا، اور اس کے لیے اس تجلی کو کرب و بلا کے اندر جذب کروایا گیا۔ تاریخ میں جب آپ دیکھیں گے تو اس کو کرب و بلا کا نام دیا جاتا ہے، کہ یہاں تک کہ لکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر یہاں سے گزرا ہے تو اس کو لازمی کوئی نہ کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف لگی ہے، کسی نے انگوٹھا کٹوایا ہے، کسی نے جو ہے نا وہ کوئی یہاں پہ گر گیا، کسی کا کیا معاملہ، کسی کا کیا معاملہ، غرض ہر ایک کا خون اس کرب و بلا نے چوسا ہے، ہر ایک کا خون اس کرب و بلا نے چوسا ہے۔ لیکن اس کی جو پیاس تھی وہ بجھانے کے لیے کسی خاص خون کا نذرانہ ضروری تھا۔ اللہ کی اس تجلی کو جو جلال کی اعلیٰ ترین کیفیت تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو جمال میں منتقل کرنے کے لیے کچھ ایسے قربانی کی ضرورت تھی، کچھ ایسے ادا کی ضرورت تھی کہ جس سے وہ جلال جذب ہو جائے اور ابلیس کے منہ پر تماچا لگے، ابلیس کا منہ بند کیا جائے، یزیدیوں کا منہ بند کیا جائے کہ دیکھو جس پہ تم اعتراض کرتے تھے اس نے جو کہا کہ الحسین منی، تو حسین نے کر کے دکھایا۔ محمد الرسول اللہ کی جو مقام تھا اللہ کے ساتھ، وہ کر کے دکھایا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ میں اس محمد سے ہوں، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کو میں آسانی بانٹنے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میں ہر اس مرحلے سے گزر جاؤں گا جس پہ اللہ راضی ہو، جس پہ اللہ کی رضا ہو، میں ہر وہ چیز کر جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو حسین علیہ السلام کی قربانی کا معاملہ تھا، یہ اس شیطان کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے تھا، اور اس کے چیلوں کو جواب دینے کے لیے تھا کہ میں نے ان کا مقام کیوں بلند کیا، کہ میں نے ان کو وہ مقام کیوں عطا کیا کہ انہوں نے میری رضا کے، میری محبت میں تو سب کچھ وار دیا، کچھ بچایا ہی نہیں اپنے لیے، کیا جوانی اور کیا 6 مہینے کا علی اصغر سب کچھ لوٹا دیا، جو کچھ تھا انہوں نے سب رب کو واپس لوٹا دیا کہ بس ہم تیری محبت، تیری عزت کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں۔ اور یہ وہ تربیت تھی جس کا ہم نے تذکرہ کیا، کملی والے کی تربیت تھی، یہ وہ کملی والے کی گھٹی تھی، یہ وہ کملی والے کا لعاب دہن تھا، یہ وہ کملی والے کی سواری تھی، یہ وہ کملی والے کے شاہ سوار تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بڑائی کو قائم کرنے کے لیے، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، دین کو حقیقی معنوں میں رکھنے کی خاطر کر کے دکھایا کہ کیوں ان کا نام وہاں پہ آسمانوں کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ چمکتا ہے۔